الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ گزشتہ منگل کو نفلی صدقے کی ایک صورت بیان کی تھی جو ہمارے ملک میں اور خاص طور پر ہمارے شہر کراچی میں بہت زیادہ اس کا رواج ہے، اور وہ ہے بکرے کا صدقہ۔ میں بتایا تھا، میں نے عرض کیا تھا اس کی دو صورتیں ہیں۔ ایک تو ایک آدمی کے ذہن میں یہ خیال ہو یا یہ نظریہ ہو یا یہ عقیدہ ہو کہ بھئی ہمارے مریض کی جان جب بچے گی جب ہم صدقہ دیں گے، اور وہ بھی کالے رنگ کا دیں گے، اس لیے آدمی بکرا صدقے میں دیتا ہے، اور پھر اس کو باقاعدہ اس لیے ذبح کرتا ہے کہ بھئی اللہ کے واسطے ہم جان دیں تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ہمارے بندے کی جان بچا دیں۔ تو جان کے بدلے جان کا صدقہ اس طرح سے درست نہیں ہے، کیونکہ جان کا بدلہ جان دینا یہ شریعت میں دو جگہ ہے، ایک تو عقیقے میں، دوسرے قربانی میں۔ اب چاہے وہ قربانی مال کی ہو یا حج کی ہو، اس میں تو جان کا صدقہ ہے وہ، اور جان کے بدلے میں اللہ تعالیٰ جانور ذبح کرواتے ہیں بطور عبادت کے، جس کا ثواب ہے اور اجر ہے۔ لیکن تیسری جگہ نہیں ہے، اور یہ نفلی صدقے میں جان دینا یہ کوئی شریعت کی طرف سے مقرر نہیں ہے۔ جب مقرر نہیں ہے تو اپنی طرف سے مقرر نہیں کرنا چاہیے، اور یہ خیال نہیں رکھنا چاہیے کہ بھئی جان بچانے کے لیے جان ہی صدقہ دینا ضروری ہے، یہ خیال نہیں رکھنا چاہیے۔ یہ ہمارے یہاں بہت زیادہ رائج ہے کراچی کے اندر۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آدمی کا یہ خیال تو نہ ہو کہ بھئی جان بچانے کے لیے جان کا صدقہ دینا ضروری ہے، یہ خیال تو نہ ہو، لیکن اس خیال سے آدمی جاندار کا صدقہ دے، جیسے بکرا بکری یا مرغا مرغی یا کوئی اور جانور، کہ بھئی میں یہ صدقہ کروں گا تاکہ غریب لوگ بکرے کا گوشت کھا کر کے خوش ہوں گے، تو ان کی خوشی میں میرا بھی انشاءاللہ بھلا ہو جائے گا، کیونکہ مسلمان کا دل خوش کرنا، غریبوں کا دل خوش کرنا بلا شبہ ایک نیک عمل ہے، باعث اجر و ثواب ہے۔ تو اس طرح اس نیت سے اگر کوئی صدقہ کرے تو وہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ بہت کم ہے کہ جو اس نیت سے بکرے کا یا کسی جاندار جانور کا صدقہ کرتا ہے تاکہ اس سے غریبوں کو خوشی ہو۔ پتہ نہیں غریبوں کو خوشی ہوتی بھی ہے نہیں ہوتی ہے، کچھ پتہ بھی نہیں ہے۔ تو ایسا خیال بس سمجھو ایک نادر صورت ہے۔ جب نادر صورت ہے تو یہ صورت اگر کوئی اختیار کرے گا تو گنجائش ہوگی، لیکن پہلی صورت جو بہت زیادہ رائج ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ لہٰذا اس کے مطابق اور اس نظریے اور عقیدے سے جان کا صدقہ دینا درست نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ یہ میں نے گزشتہ اتوار کو بیان کیا۔ آج بھی کچھ صدقے کے بارے میں اور منت کے بارے میں ذکر کرنا چاہتا ہوں تاکہ سب کو اس کا علم ہو جائے اور اس کے مطابق آدمی عمل کرنا چاہے تو کر سکے۔ ایک صدقہ ہوتا ہے اس نیت سے کہ بھئی کسی غریب کا بھلا ہو جائے۔ ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ غربا کی امداد کرنی چاہیے، فقیروں کی امداد کرنی چاہیے، ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنی چاہیے، تو آدمی ان کو صدقہ دیتا ہے۔ اب صدقہ چاہے پیسوں کا دے دے یہ سب سے بہتر ہے، یا صدقے میں کھانا دے دے یہ بھی ٹھیک ہے، کپڑا دے دے یہ بھی ٹھیک ہے، پھل دے دے یہ بھی ٹھیک ہے، کوئی اور چیز صدقے میں دے دے۔ اب جس چیز کی بھی آدمی کو توفیق ہو وہ اللہ کے راستے میں دے دے، یہ صدقہ ہے۔ کسی غریب کی امداد جس طرح سے بھی مناسب سمجھے کر دے، یہ صدقہ کہلاتا ہے۔
اور یہ صدقہ جو ہے یہ بڑا بہترین عمل ہے، اور دنیا میں بھی اس کے بڑے فوائد ہیں جو پہلے میں بیان کر چکا ہوں، اور آخرت میں بھی اس کا بڑا اجر ہے، بڑا فائدہ ہے۔ اس لیے ہر ایک کو یہ صدقہ کرنا چاہیے اور کرتے رہنا چاہیے۔ اور ایسا کبھی ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ بعض دفعہ انسان کو کوئی نعمت مل جاتی ہے، جیسے کاروبار میں غیر معمولی نفع ہو گیا، یا بہت دن سے مکان تلاش کر رہا تھا، اللہ پاک نے مکان دے دیا، دکان کی تلاش میں تھا، دکان مل گئی، کارخانہ لگانا چاہ رہا تھا، وہ کارخانہ لگ گیا، یا اللہ پاک نے اولاد نہیں تھی، اولاد عطا فرما دی، اولاد کی اولاد نہیں تھی، وہ اللہ پاک نے عطا فرما دی، پوتا پوتی عطا فرما دیے، نواسے نواسی عطا فرما دیے، یا شادی نہیں ہو رہی تھی، اللہ پاک نے شادی کروا دی۔ یہ سب خوشی کی چیزیں ہیں۔ ایسے موقع پر بھی آدمی صدقہ کرتا ہے، تو ایسے موقع پر بھی صدقہ کرنا جائز ہے اور درست ہے، اور کرنا چاہیے، شکرانے کی نیت سے کرنا چاہیے کہ اللہ آپ کا شکر ہے، آپ نے مجھے یہ خوشی عطا فرمائی، یا اللہ آپ نے مجھے یہ نعمت عطا فرمائی، یا اللہ میرا یہ دیرینہ خواہش پوری ہو گئی، یا اللہ یہ میرا کام اٹکا ہوا تھا آپ کے فضل سے پورا ہو گیا، یا یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یہ نعمت مل گئی، یا اللہ آپ کی رضا کے لیے، آپ کی خوشنودی کے لیے میں یہ صدقہ کرتا ہوں۔ اب غربا کو، فقراء کو، مساکین کو، چاہے وہ محلے میں ہوں، پڑوس میں ہوں، گھر میں کام کرنے والے ہوں، دکان پر کام کرنے والے ملازمین ہوں، یا عام غربا، فقراء، مساکین ہوں، ان کو حسب توفیق کچھ نہ کچھ صدقہ آدمی کرے تو یہ بھی بہترین صدقہ ہے۔ اور یہ دونوں قسم کے جو صدقے ہیں، دونوں قسم کے جو صدقے ہیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، یہ سب غربا کے لیے ہوتے ہیں۔ یہ سب غریبوں کو دینے چاہیے، فقیروں کو دینا چاہیے، مساکین کو دینا چاہیے۔ اور فقراء مساکین کا مطلب یہ کہ وہ ان پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، فطرہ قربانی ان کے اوپر واجب نہیں ہوتی، وہ ہیں صحیح معنی میں غریب اور مستحق۔ تو ان کو یہ کھانا، کپڑا، پیسہ، پھل اور جو چیز بھی آپ خیرات کریں وہ ایسے لوگوں کو دینی چاہیے۔ مثالیں میں نے بتائی دی، گھر کے ہماری ماسیاں جو ہیں عام طور پر مستحق ہوتی ہیں، اسی طریقے سے جو ملازم ہمارے گھروں میں کام کرتے ہیں وہ بھی عموماً مستحق ہوتے ہیں، اسی طریقے سے کارخانے کے اندر، دکان کے اندر نوکر و ملازم ہوتے ہیں، وہ بھی اکثر بیچارے مستحق ہی ہوتے ہیں، ان کو بھی ہم یہ صدقہ دے سکتے ہیں۔ ان کو صدقہ بول کر نہ دیں، ان کو تو ہدیہ کہہ کر کے دیں۔ زکوٰۃ میں بھی ادب یہی ہے کہ کسی مستحق کو زکوٰۃ کہہ کر زکوٰۃ نہ دیں، ہدیہ تحفہ کہہ کر اس کو دیں۔ ایسے نفلی صدقہ بھی صدقہ کہہ کے نہ دیں، بلکہ صدقے کی تو خالی نیت کریں اور زبان سے کہیں بھئی یہ میری طرف سے آپ کے لیے ہدیہ ہے، یہ آپ کے لیے تحفہ ہے، آپ اس کو اپنے کہیں بھی استعمال میں لائیے، اللہ تعالیٰ آپ کو مبارک کرے۔ اس طرح سے اکرام کے ساتھ دیں، احترام کے ساتھ دیں، کیونکہ جس کو بھی دیں گے وہ بھی تو اللہ پاک نے اس کو غریب بنایا، ہم تو اس لائق نہیں ہیں، ہمیں اللہ پاک نے دینے والا بنایا، اس کو لینے والا بنایا۔ اس کا الٹ بھی تو ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ خدا نہ کرے ہمیں لینے والا بنائے اور اس کو دینے والا بنا دیتے، تو پھر کیا ہوتا؟ اس لیے اس کا اکرام دینا چاہیے، اس کا احترام دینا چاہیے، اس کا ادب کرنا چاہیے، اور عزت کے ساتھ اس کو ہدیہ تحفہ کہہ کر کے دینا چاہیے۔ اور ایک صورت صدقے کی ہوتی ہے کہ آدمی منت مان لیتا ہے، مثلا مقدمہ چل رہا ہے، اس میں آدمی کو خطرہ ہے پتہ نہیں میرے خلاف فیصلہ ہوگا یا میرے حق میں فیصلہ ہوگا، تو آدمی منت مان لیتا ہے کہ اگر فیصلہ میرے حق میں ہو گیا تو میں 1000 روپے خیرات کروں گا۔ یا گھر میں کوئی بیمار ہے اور حالت تشویشناک ہے اور آدمی منت مان لے کہ اگر میرا یہ بیمار اچھا ہو گیا تو میں 1000 روپے خیرات کروں گا۔ یا کہ سفر پہ جا رہا ہے اور وہ سفر جس مقصد کے لیے کر رہا ہے وہ بڑا اہم ہے، آدمی منت مان لے کہ اگر میرے سفر میں فلاں کام ہو گیا تو میں انشاءاللہ تعالی اللہ کی رضا کے لیے 1000 روپے خیرات کروں گا۔ یہ ایسے یا کوئی اور کسی کوئی اہم مقصد کوئی اور ہو جائز کام ہو، جائز مقصد ہو، آدمی منت مان لے
اور پھر اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ کام ہو جائے، بیمار اچھا ہو جائے، مقدمے میں فیصلہ اپنے حق میں ہو جائے، سفر میں جو مقصد تھا وہ حاصل ہو جائے، تو پھر یہ منت پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے، اور پھر وہ صدقہ کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ یہ صدقہ جو ہے یہ کسی مالدار کو نہیں کھلا سکتے، یہ صدقہ کسی سید کو نہیں دے سکتے، یہ تو ہر حال میں غربا فقراء مساکین ہی کو دے سکتے ہیں، کیونکہ منت ماننے سے اور منت کے پورا ہونے سے صدقہ کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ جب واجب ہو گیا تو واجب ایسے جیسے فرض، تو زکوٰۃ بھی ہم مالداروں کو نہیں دے سکتے، ایسی واجب صدقہ بھی ہم مالداروں کو نہیں دے سکتے، جیسے فطرہ ہم مالداروں کو نہیں دے سکتے کیونکہ وہ بھی واجب ہے۔ تو منت کر مانگنے سے بھی صدقہ دینا واجب ہو جاتا ہے۔ نفلی صدقہ جو پہلے میں نے بیان کیا ہے وہ دینا تو فقیروں کو چاہیے، افضل یہی ہے، لیکن اگر کسی مالدار کو بھی کوئی دے دے، بعض مالدار ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ہوتے تو مالدار ہیں مگر بیچارے بڑے ضرورت مند ہوتے ہیں، یعنی مالدار اس معنی کریں کہ ان پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے، یا زکوٰۃ فرض ہے لیکن برائے نام زکوٰۃ ان کے وہ فرض ہے، ہیں بڑے ضرورت مند یا بیمار یا حاجت مند، تو نفلی صدقہ ان کو بھی دے سکتے ہیں۔ ان کو بھی دیں گے تو اکرام کے ساتھ ہی دیں گے، احترام کے ساتھ دیں گے، ادب کے ساتھ دیں گے، اور ہدیہ تحفہ کہہ کے ان کو دیں گے تاکہ ان کی دل شکنی نہ ہو۔ لیکن منت کے جو پیسے ہیں اور منت کا جو صدقہ ہے وہ تو صرف غربا فقراء ہی کو دے سکتے ہیں، مالداروں کو، امیروں کو جن پہ زکوٰۃ فرض ہے یا فطرہ واجب ہے یا ان پہ قربانی واجب ہے انہیں نہیں دے سکتے، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنی رضا کے لیے اور ثواب آخرت کے لیے اور آخرت کے عذاب سے بچنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے غضب، اس کی ناراضگی سے بچنے کے لیے، اور آخرت کے ثواب عظیم کے لیے اور دنیا کے بے شمار فوائد کے لیے صدقہ دینے کا معمول بنانے کے اللہ توفیق واقعہ۔